جیسا اختلاف ان صحابہ نے کیا ایسے اختلاف کو ہم سلوٹ کریں گے۔ صحابہ جیسا اختلاف کر کے تو دکھائیں، جنگ صفین جیسا اختلاف آپ کر کے تو دکھائیں۔ اگر ویسا اختلاف آپ کر کے دکھائیں، آج امت بلندی کی عروج پر چلی جائے گی۔ آپ کو پتہ کیا ہے کہ وہ اختلاف صحابہ کا کیا اختلاف تھا؟ وہی جنگ صفین جو حضرت علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کے درمیان ہو رہی ہے، وہ جنگ صفین کے اندر یعنی دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں اور مار کا تیار ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، ایک سوال آتا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ فلاں جو شخص ہے، اس فلاں شخص نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ زنا کر رہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ شوہر نے جب دیکھا تو وہ تو بھڑک گیا غصے سے، اسے تلوار نکالی اور اس زانی کو قتل کر دیا۔ اب یہ مقدمہ امیر معاویہ کے پاس آ گیا، جنگ صفین کا موقع ہے، دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں۔ امیر معاویہ کے پاس آ گیا کہ یہ اسے قتل کر دیا، اب کیا کریں؟ امیر معاویہ نے مسئلہ سنا کہ بھئی قاتل کی سزا تو قصاص میں قتل کرنا ہے، قصاص میں قتل ہونا چاہیے، لیکن جیسے احوال اس نے اپنے دیکھے اور جن احوال کے اندر اس نے قتل کیا ہے ان حالات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ بیوی کو اس حالت میں دیکھا، اس کی بیوی کے اوپر وہ شخص چڑھا ہوا ہے تو یہ بھی برداشت سے باہر ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے، تلوار نکال کے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھو یہ کتنا گمبھیر مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے بتائیے، ادھر امیر معاویہ ادھر حضرت علی، دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ کی مجلس میں اس مسئلہ آتا ہے، امیر معاویہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر! میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ جیسا اختلاف کر کے دکھاؤ، تمہیں لطف آ جائے اختلاف کرنے کا۔ امیر معاویہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، ابو موسیٰ اشعری ادھر آؤ، جاؤ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس، علی کے پاس جاؤ کہ امیر معاویہ کے پاس یہ مسئلہ آیا، اس کا جواب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قاتل کو قصاصاً قتل کرنا چاہیے، لیکن اس سے اپنی بیوی کو جن حالات میں دیکھا ہے وہ حالات بھی اگنور نہیں کیے جا سکتے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے۔ میرے علی سے جا کے پوچھو، وہ رسول اللہ کا داماد، ان کی خدمتیں اس سے اٹھائی ہیں، رسول اللہ کے علم کا بہت بڑا حصہ اس کو ملا ہے۔ علی سے اس کا سوال پوچھو تاکہ علی صحیح جواب دے، اور صحیح جواب دے اس کے مطابق جب عمل کریں گے تو کل روز قیامت میں ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ یہ اس حالت میں ہو رہا ہے کہ دونوں طرف جنگیں ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ کو معمولی سا کسی سے اختلاف ہو کہ آپ کسی دوسرے کو یہ عزت دیں گے کہ اس کو جا کے کہے یار میری طرف سے پوچھو؟ نہیں، وہاں تو آپ غلط سرا بتا دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خوف خدا کر کے اللہ کی للہیت کے ساتھ میدانوں کے اندر آئے تھے، یہ تو ان کے اختلاف کا کمال تھا۔ اسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کو دیکھ کر صحابہ کی عظمت و شان اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی دیے ہوئے علم اور تربیت کے مطابق جس بات کو حق سمجھا، اس حق کی پیروی کے لیے تلوار لے کے نکل آئے۔ بھلے سامنے ان کا بھائی تھا، بھلے سامنے ان کا دوست تھا، بھلے ان کے سامنے ان کے ساتھی تھا، بھلے ان کے سامنے صحابی تھا، لیکن انہوں نے سوچا نہیں، حق ادھر ہے، ہم اللہ کے لیے یہاں پہ نکلے ہیں، تو وہ حق کے لیے وہ نکل آئے۔ یہ اختلاف تو للہیت پر مبنی تھا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منزل حاصل کرنے کے لیے اختلاف تھا، یہ اناد اور فساد والا اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ عدل اور ادب والا اختلاف تھا کہ ایک دوسرے کا ادب بھی ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ عدل کا فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کہہ رہے کہ جا کے پوچھو۔ اور ادھر امیر معاویہ کے پاس رومی بادشاہ نے آدمی بھیج دیے کہ معاویہ سے کہو علی نے تم سے جنگ کی ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے ہم تمہیں لشکر دیتے ہیں تاکہ تم علی کو ہرا دو۔ جب یہ خط آیا امیر معاویہ کے پاس، امیر معاویہ خط دیکھا، اس کے پیچھے لکھا، کیا لکھا؟ اور رومی کتے خبردار، ہم دو بھائیوں کا آپس کا اختلاف ہے، یہ ہمارے آپس کا جھگڑا ہے، ہمارے جھگڑے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تو نے علی کی طرف لشکر کشی کی تو یاد رکھ علی کے لشکر میں سے پہلا سپاہی جو تیری طرف بڑھے گا وہ معاویہ ہوگا، پہلا سپاہی جو تیرے لشکر کی طرف بڑھے گا وہ معاویہ ہوگا، میں علی کا سپاہی بڑھ کے تجھ سے لڑوں گا، تو یہ حق نہیں ہے کہ تو ہم دو بھائیوں کے جھگڑے کے درمیان میں داخل ہو۔ میرے دوستو، صحابہ جیسے اختلاف تو کر کے دکھاؤ، تمہیں خدا کہاں سے کہاں پہنچا دے، تم کیا جانو صحابہ کی؟ تمہیں حیا و شرم آنی چاہیے۔ جن صحابہ کے بارے نبی نے کہہ دیا جسے میرے صحابہ سے محبت کی اسے مجھ سے محبت کی، اور جسے میرے صحابہ سے عداوت کی انہیں مجھ سے عداوت کی، اور جسے مجھ سے عداوت کی انہیں خدا سے عداوت کی، اور جسے خدا سے عداوت کی خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، خدا ان کو محروم کر دے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ دیا صحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بیائی مختلف اہتدیتم، جو ان کے کسی صحابی کا دامن پکڑ لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو تم جنگ صفین جمل، یہ اختلاف جو صحابہ، جنگ جمل ہو رہی ہے، جنگ جمل دونوں طرف صفیں کھڑی ہیں، ادھر سے طلحہ نکلتے ہیں، زبیر نکلتے ہیں، ادھر حضرت علی ہیں،
اور دونوں آپس میں گلے مل رہے ہیں، دونوں گلے مل رہے ہیں۔ حضرت علی نے عبداللہ بن زبیر سے کہا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا، تو میرے مقابلے میں تلوار لے کے آ گیا؟ انہوں نے کیا کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ سے میں نے مطالبہ کیا تھا، ہم قاتل عثمان کے بدلے کے لیے ہم آئے۔ اور دونوں مل رہے ہیں اور گلے مل کر رو رہے ہیں، زاروں قطار روتے رہے، اور اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے۔ وہ دونوں اپنے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو ایسی لڑائی آپ نے دیکھی جو جان کے پیاسے ہو کر آئے ہوئے ہیں لیکن گلے مل کر روتے ہیں، ایک دوسرے کے دسترخوان پہ کھانے کھاتے ہیں، لیکن جب مارکی کے باری بات آتی ہے تلوار لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ اختلاف ہے جو للہیت پر مبنی ہے، جو خالص اللہ کے لیے اختلاف ہے، جو اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اگر نفس کے لیے ہوتا تو پھر وہ اعتراض کا باعث بنتا، وہ خالص اللہ کے لیے اختلاف تھا۔ اسی وجہ سے اس اختلاف کی برکت سے آج دنیا کو اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا آیا ہے، ورنہ اگر اس طرح کے اختلاف صحابہ کے سامنے نہ آتے، لوگوں کو آج اللہ کے لیے مرنا اور اللہ کے لیے جینا ہی نہ آتا۔